سال بھر، ایک سال کے بعد اس مہینے میں اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ اکثر یہاں پہاڑ کے اندر الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں ایسے جو اپنے مال کا حساب لگاتے ہیں اور پھر اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ورنہ اکثر ایسے ہیں جو کاروبار والے کہ جو اپنے مال کا حساب نہیں لگاتے ہیں، بس ویسے ہی آئے، مدرسے والے آئے یا کوئی فقیر آیا، صدقہ دیتے رہے، پیسہ دیتے رہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہماری زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا۔ اگر پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بھائی قسمت میں لکھ دو، تو کسی میں لکھ دیجیے، آپ جس میں چاہیے اس میں لکھ دیجیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اسلام نے ہر چیز کا ایک طریقہ بتایا ہے، اور اسلام ایک ایسا مکمل مذہب ہے، مکمل شریعت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کہ ایک بڑی عبادت سے لے کر ایک چھوٹے کام، مثال کے طور پر نماز ایک بڑی عبادت ہے، نماز سے لے کر پخانہ کرنے کا طریقہ، پیشاب کرنے کا طریقہ، بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صرف بتایا نہیں، کر کے دکھایا ہے۔ مدینہ المنورہ میں ایک یہودی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاق اڑاتے ہوئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 250 سال کی عمر پائی ہے، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے، او ہو تم مسلمان، تمہارے نبی تو پیشاب کا طریقہ اور پخانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے بشاش انداز میں جواب دیا کہ ہاں ہاں ہاں، میرے نبی تو الحمدللہ مکمل ہیں، وہ مکمل شریعت لے کر آئے، بڑی عبادت سے لے کر چھوٹی عبادت تک اور بڑے کام سے لے کر چھوٹے کام تک کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا جس کا طریقہ نہ بتا دیا ہو۔ ہے تمہارے میں کوئی آدمی ایسا، کوئی تمہارے میں بڑا، کوئی نبی، کوئی برگزیدہ جو پیشاب کا طریقہ، بہانے کا طریقہ، شادی بیاہ کا طریقہ بتا سکے؟ نہیں، میرے نبی نے تو سب کچھ بتایا ہے کہ زندگی گزارو تو بس ایسے گزارو، اور جس نے ایسی زندگی گزار لی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جس نے نبی کے طریقے پر زندگی گزار لی پوری، کہ صبح سے شام اور شام سے صبح، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پوری زندگی اور پورا جسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادات کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی بھی ترتیب بتائی ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کیسے نکالنی ہے، پوری ترکیب اور پورا معاملہ صرف یہ نہیں کہ بتایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ زکوٰۃ ان پر فرض ہوتی ہے جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو۔ 7.5 تولہ سونا اس دور میں گرام کے حساب سے 87.5 گرام ہوتا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی گرام کے حساب سے 612 گرام چاندی ہوتی ہے۔ جس شخص کے پاس اپنی ضرورت اصلی، یعنی جو اپنی ضرورت ہے، گھر کے اندر جو اپنے استعمال کے سامان ہیں، ان استعمال کے سامان کے علاوہ آپ کے پاس 612 گرام چاندی یا 87.5 گرام سونا ہو، یا پھر اتنی رقم ہو آپ کے پاس، دونوں میں سے کسی کے برابر، تو اور اس پر سال بھی گزر چکا ہو، 1 سال تک وہ اپنے پاس وہ سامان رکھا ہوا ہو، تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ زکوٰۃ فرض ہوگی، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، روپے کی شکل میں ہو، یا پھر وہ تجارت کا مال ہو، یا سونا چاندی ہو، یا سونا چاندی کی یعنی اتنا روپیہ ہو، یا پھر تجارت کا مال ہو۔ دکان کے اندر تجارت کا مال ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں، مثلا کرانے کی دکان ہے یا اور بھی کسی چیز کی، کپڑے کی دکان ہے، اس طرح کی دکان ہے، اور ہم نے سال گزر چکا ہے، تو ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ ہماری دکان کے اندر کتنی مالیت کا سامان ہے، ایک کا اندازہ لگا کر اگر وہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی یا پھر 87.5 گرام سونے کے برابر
وہ قیمت پہنچ جاتی ہے تمام مال کی تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب زکوٰۃ نکالنی کیسے ہے؟ اور اس کے لیے شرط ہے کہ 1 سال گزرا ہو، 1 سال گزر چکا ہو۔ گھر کے اندر عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات دکان کیے ہوئے، تجارت کیے ہوئے، کاروبار، وہ اپنی زکوٰۃ تو نکال دیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر جو عورتیں ہیں ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، سونے چاندی کے بہت سارے زیورات، ان کا خیال کوئی نہیں کرتا ان کی زکوٰۃ کہاں سے نکلے۔ حالانکہ اس کے لیے سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ عید کے موقع سے عورتیں جمع تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے، عورتیں جمع تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ سنو، جو تمہارے پاس زیورات ہیں، جو سونے اور چاندی کے زیورات تمہارے گلوں میں ہیں اور تمہارے کان ناک میں ہیں، اگر ان کی زکوٰۃ تم نے ادا نہیں کی تو قیامت کے روز یہ سانپ کی شکل میں توق بنا دیے جائیں گے، تمہارے گلوں میں سانپ کی شکل بنا کر ڈال دیے جائیں گے۔ سخت وعید ہے۔ اس لیے آپ گھر کے اندر بھی اندازہ لگائیں کہ عورتوں کے پاس، گھر کے مستورات کے پاس زیورات ہیں، اگر وہ اتنے، جتنا میں نے جتنی رقم بتائی ہے ہم نے، اگر اتنا زیور ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر نہیں ہے، مثلا 3 تولہ سونا یا پھر 10-12 تولہ چاندی ہو، پوری مقدار نہیں ہے لیکن تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی ہے، دونوں کو ملائیں گے اگر، تو دونوں کو ملا کر اگر 612 گرام چاندی کے برابر رقم پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے 2.5% نکالی جاتی ہے، جتنا آپ کا مال ہے اس میں سے 2.5%، مثلا 100 روپے میں 2.5 روپیہ، اسی اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ سب سے پہلے زکوٰۃ کا مستحق وہ ہوگا جو آپ کے رشتہ دار میں ہو، آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، لیکن قریبی رشتہ دار میں آپ اصول کو نہیں دیں گے۔ اصول کا مطلب باپ، دادا، پردادا، یہ اصول آپ کی جڑ ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ فروع کو نہیں دی جائے گی۔ فروع کا مطلب بیٹا، پوتا، پرپوتا، نکر پوتا، اب نیچے تک جہاں تک چلے جائیں آپ، اصول کو نہیں دی جائے گی، جو جڑ ہے ہماری، باپ، دادا، لکر دادا، اور فروع کو نہیں دی جائے گی، بیٹا، پوتا، پرپوتا، بیٹی، ان لوگوں کو نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں جو غریب ہوں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ روپے کو محتاج ہوں، کھانے کے محتاج ہوں، سب سے پہلے آپ ان کو دیکھیں، وہ مستحق ہیں، انہیں ادا کریں۔ اگر ان میں کوئی ایسا نہیں ہے تو آپ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اپنے محلے کے اندر دیکھیں، اپنے ٹولے میں دیکھیں، کوئی ایسا ہے تو اسے ادا کریں۔ اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ اپنی بستی میں دیکھیں، کوئی ایسا ہو، آپ ضلع میں دیکھیں، ایسا ہو، نہیں ہو تو پھر آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں دوسرے ضلع میں۔ اور اس وقت زکوٰۃ کے مستحق مدارس ہیں، دینی مدارس، چونکہ دینی مدارس صرف دین پڑھاتے نہیں ہیں، دین پڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ دین پڑھانے کے ساتھ ساتھ کئی خاندانوں کو پالتے بھی ہیں۔ آپ جب مدارس میں جا کر دیکھیں گے تو اکثر، مثلا میں جس مدرسے کے اندر ہوں، یا مولانا ہیں یا اور بھی، آپ مادھوپور کے بہت سارے لوگ ہوں گے تو منبع العلوم کو دیکھ لیں آپ، منبع العلوم میں کتنے لوگ خوراکی دینے والے ہوں گے، مثلا 600 بچے اگر منبع العلوم میں پڑھتے ہیں تو ان میں سے 200 یا 250 بچے ایسے ہوں گے جو اپنی خوراکی دے کر پڑھتے ہیں، بقیہ بچے خوراکی نہیں دیکھتے ہیں، ان کی پرورش، ان کا کھانا، ان کا تمام انتظام وہ مدرسہ کرتا ہے۔ اس لیے صرف پڑھاتے نہیں ہیں، عالم نہیں بناتے، حافظ نہیں، بلکہ کئی خاندانوں کی پرورش ہوتی ہے مدرسوں کے اندر۔ اس لیے مدرسے بھی اس کے مستحق ہیں، آپ حضرات اس کا خیال رکھیں۔ اور زکوٰۃ تو میرا بہت ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں میں کہ آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں۔ اگر زکوٰۃ کا حساب نہیں لگائیں گے تو آپ لاکھ دیتے رہیں، زکوٰۃ سے زیادہ روپے دے دیں، حساب لگا کے نہیں دیا ہے تو وہ کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ صدقے کا ثواب تو مل جائے گا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اور زکوٰۃ فرض ہے، فرض نہ ادا کرنے کی وجہ سے گناہ ملے گا۔
گناہ ملے گا۔ اسی طرح اب عید کا مہینہ، عید آ رہی ہے، آپ نے صدقۃ الفطر کا نام سنا ہوگا۔ صدقۃ الفطر واجبۃ علی مسلم، صدقہ فطر مسلمان پر واجب ہے، اور وہ عید سے پہلے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ادا نہیں کیا تو وہ ذمے میں رہ گیا، اس کا گناہ ہوتا رہتا ہے۔ واجب یعنی فرض، واجب یعنی فرض۔ اگر فرض ادا نہیں کریں گے تو وہ ذمے میں باقی رہے گا، اور جب تک ادا نہیں کریں گے گناہ ملتا رہے گا۔ ایک سال ادا نہیں کیا تو بھی۔ اور ان لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی جن کے پاس اتنا مال ہے جتنا مال میں نے ابھی بتایا ہے موجود ہے، تو ان پر واجب ہوتی ہے۔ بقیہ اور بھی اگر جن پر واجب نہیں ہے وہ بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ صدقہ فطر کتنا دیا جائے گا؟ صدقہ فطر گیہوں گندم کے میں آدھا سا کی قیمت جو کتابوں میں لکھی ہے، آدھا سا، روایت وغیرہ میں آدھا سا، نصف سا، اس کی مقدار وہ آپ کے کلو کے حساب سے 1 کلو 66 گرام، 1 کلو 612 گرام، 1 کلو 692 گرام، 1 کلو 692 گرام یہ صدقہ فطر ہے گیہوں کا۔ یعنی کل اب 92 گرام ہے تو اس کو جو ہے ہم 2.25 کلو لے لیتے ہیں، موٹی موٹی رقم۔ اب اتنا کون تولنے جائے گا؟ 692 گرام تو 2.25 کلو گندم یا پھر اتنی رقم آدمی نکال لے۔ اور اگر کوئی مالدار ہے اور زیادہ رقم نکالنا چاہتا ہے صدقہ فطر کی تو پھر وہ کھجور کے حساب سے نکال لے، کھجور کے حساب سے، کشمش کے حساب سے۔ کھجور وہ 1 سا ہے، 1 سا کا مطلب 3 کلو 312 گرام، 3 کلو 312 گرام کی قیمت ابھی 1054 روپیہ ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے اور زیادہ رقم نکالنا چاہتا ہے، چونکہ اس میں فقیروں کا زیادہ جو ہے فائدہ ہے، اور فطرے کی رقم آپ اپنے قریب میں دیکھ لیں، آس پڑوس میں دیکھ لیں۔ آپ مثلا یہاں رہ رہے ہیں، آپ رمپو میں ہیں تو رمپو میں دیکھ لیں، آپ کا مسلمان جو بہت محتاج ہو اسے رقم دے، تاکہ عید کی آپ کی خوشی میں وہ بھی شریک ہو سکے۔ یہ صدقہ فطر اسی لیے ہے تاکہ جو غریب ہوں ہمارے آس پڑوس میں، بستی میں، محلے میں، ہم ان کو صدقہ فطر دے کر عید کی اپنی خوشی میں اسے بھی شریک کریں۔ اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، وہ اپنے گھر میں اچھے سامان نہیں بنا سکے گا، سیوئی نہیں کھا سکے گا، یا اپنے بچوں کے لیے کپڑے نہیں بنا سکے گا، تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی؟ اس کے چہرے پہ خوشی آئے گی؟ وہ خوشی نہیں آئے گی، بلکہ جو مالدار ہیں اس کے آس پڑوس میں، ان کے سلسلے میں اس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ کینہ آ جائے گا۔ وہ سوچے گا یہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، اس نے میرا خیال نہیں کیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے اس کا ضرور خیال کریں صدقۃ الفطر میں، اور اچھی طرح اندازہ لگا کر ادا کریں۔ آپ صدقۃ الفطر گھر کے اندر جتنے افراد ہیں سب کے، اگر عید کے دن صبح صادق سے پہلے